Assalamu alaikum students. Today we are going to see how accounts receivable balance is handled within QuickBooks. As you very well know, that accounts receivable is basically an account which increases with every invoice. Now we know that the type of business that you do ensures how your balance is going to be handled. If you are working in cash, there won't be any account receivable. But if you are invoicing your clients who are going to pay you later, your account receivable balance is going to increase. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری نوعیت کے بیلنسز اور بہت ساری نوعیت کے بزنسز چل رہے ہوتے ہیں. بعض بزنس ایسے ہوتے ہیں جن کی فوری طور پہ پیمنٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے، جیسے ریٹیل کا کام، یا اگر آپ سروسز دیکھ رہے ہیں تو ڈاکٹروں کے کام جو اپنی فیس موقع پہ لے لیتے ہیں. بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کے پیسے ہمیں بعد میں ملتے ہیں. خاص طور پہ بڑے ڈسٹریبیوٹرز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنا مال اپنے بہت سارے کلائنٹس اور کسٹمر کو دیتے ہیں اور مہینے 2 مہینے تک ان کی ریکوریز کرتے رہتے ہیں. اسی طرح اگر کنسٹرکشن بزنس میں دیکھا جائے تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں اس میں جو آپ کرتے رہتے ہیں اور پروگریسو انوائسنگ کرتے رہتے ہیں. ان تمام کیسز میں آپ ایک انوائس بناتے ہیں اور اپنے کلائنٹ یا کسٹمر کو دے دیتے ہیں، اور جب بھی پیمنٹ ڈیو ہوتی ہے اس وقت وہ آپ کو پیمنٹ کر دیتا ہے. پیمنٹ کے بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. وہ چیک سے بھی کر سکتا ہے، کیش بھی دے سکتا ہے، اور آج کل تو آن لائن پیمنٹ یا ٹیلی گرافک ٹرانسفر ٹو اکاؤنٹ بھی ہونا شروع ہو گئے. ان تمام طریقوں سے آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، لیکن پیسے فوری طور پہ نہیں آتے. جب فوری طور پہ آپ کے پاس پیسے نہیں آئیں گے تو آپ نے ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے کہ ہم نے اپنے مختلف کلائنٹ سے، کسٹمر سے کتنے پیسے لینے ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں تو ریکارڈ رکھنا ہے. اور وہ جو ریکارڈ جو آپ رکھ رہے ہیں وہ ہے آپ کا اکاؤنٹس ریسیویبل. ریسیویبل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے ہم نے لینے ہیں اور یہ فوری طور پہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. ایز فار ایز کوئک بکس از کنسرنڈ، بلکہ آپ کی اکاؤنٹنگ پرنسپل بھی کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے کسی نہ کسی ڈاکیومنٹ سے ریکارڈ کرنا ہے، اور وہ جو ڈاکیومنٹ کوئک بکس استعمال کرتا ہے وہ ہے ایک انوائس. اور جیسے جیسے ہمارے پاس پیسے آتے رہیں گے ہم اس کو ریکارڈ کو ٹک آف کرتے رہیں گے کہ ہمارے پاس ان انوائسوں کے اگینسٹ پیسے آ گئے ہیں. آج پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اکاؤنٹس ریسیویبل ہمارے پاس کوئک بکس میں کہاں پایا جاتا ہے اور اس کے اوپر انوائسنگ کا کیا اثر ہوتا ہے، کیونکہ اکاؤنٹ ریسیویبل بہت سارے بزنسز کی بیک بون ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کی ریکوری پوری طور سے کی جائے. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ آپ کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہو، کسٹمر وائز اور ڈیٹ وائز، کہ کب کب اس سے ہم نے پیسے وصول کرنے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کوئک بکس میں یہ تمام کام کس طرح سے سر انجام دیا جاتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئک بکس میں اکاؤنٹ ریسیویبل کہاں ہوتا ہے. نمبر 1 یہ یاد رکھیں کہ اکاؤنٹ ریسیویبل اسی وقت کریٹ ہو جاتا ہے جب آپ کوئک بکس میں اپنی کمپنی سیٹ کرتے ہیں اور چارٹ آف اکاؤنٹ فائنلائز کرتے ہیں، کیونکہ اکاؤنٹ ریسیویبل کے بغیر ہماری اکاؤنٹنگ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل ہے کہاں تو ہمیں جانا پڑے گا چارٹ آف اکاؤنٹس میں. اب چارٹ آف اکاؤنٹس میں اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل کیا ایک ہیڈ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے، اگر ہم اسے کلک کریں، کہ اس میں کتنی ساری ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں، اور یہ تمام ڈیٹیل ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل ہیڈ کے اندر ہمارے پاس موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام پیسے ہم نے اپنے مختلف کسٹمر سے لینے ہیں. لیکن اس کی ڈیٹیل تو آپ ڈرل ڈاؤن یہاں سے کر سکتے ہیں، لیکن رپورٹ کی صورت میں یہ کہاں ڈپکٹ ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اکاؤنٹس میں ہماری بیلنس شیٹ اکاؤنٹ میں نظر آتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں بیلنس شیٹ میں یہ کیسے نظر آتا ہے. بیلنس شیٹ کے دیکھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا رپورٹس میں، اور اس کے بعد کمپنی اینڈ فائنینشیل کے اندر. کمپنی اینڈ فائنینشیل کے اندر آپ کو نظر آئے گا بیلنس شیٹ اسٹینڈرڈ. جب آپ بیلنس شیٹ اسٹینڈرڈ کھولیں گے تو آپ کے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل کی ایک فگر نظر آئے گی، اور اس کی ڈیٹیل ڈبل کلک کرنے پہ آپ کو نیچے پوری کی پوری نظر آئے گی. یہ ہے پورا اس کا لیجر جو ہمارے پاس آٹومیٹکلی بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے تمام کسٹمروں کے اگینسٹ جو کہ ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. جیسے جیسے ہم لوگوں سے پیسے لیتے رہیں گے وہ اماؤنٹ ہماری اکاؤنٹ ریسیویبل میں سے کم ہوتی رہے گی.
جیسے جیسے ہم انہیں انوائس کرتے رہیں گے وہ اماؤنٹ ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبل میں بڑھتی رہے گی. آئیے دیکھتے ہیں اس کا پریکٹیکل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. اس وقت اکاؤنٹ ریسیویبل میں ایک اماؤنٹ نظر آ رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اگر ہم ایک انوائس ڈالیں تو یہ اماؤنٹ بڑھتی ہے یا نہیں. اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا دوبارہ اپنے ہوم پیج پہ اور ایک انوائس کریٹ کریں. انوائس جو ہم کریٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے ایک کسٹمر ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ آپ کو ٹرمز بھی یہاں نظر آ رہی ہیں جو ہم نے اس سے فائنلائز کی ہوئی. اسے ہم ایک سروس دے رہے ہیں جو ہے فلور پلانس. ہمیں اپنے اکاؤنٹ ریسیویبل بیلنس میں اگر ہم یہ انوائس سیو کرتے ہیں تو ہمارا جو بیلنس ہے وہ 1,00,000 روپے سے انکریز ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اگر آپ کو پچھلا بیلنس دیکھنا ہے تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارا پچھلا بیلنس ہے, اور اب ہم ایک نئی انوائس جو ہم کریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم سیو اینڈ کلوز کرتے ہیں, اور یہ انوائس 1,00,000 روپے کی. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس ریسیویبل پہ افیکٹ کیا ہوا. ہم دوبارہ اپنی رپورٹس میں جاتے ہیں جو کہ یہاں پہلے سے موجود ہے, وہی کھول لیتے ہیں. اب آپ یہاں دیکھیں کہ ہمارا بیلنس 1,00,000 روپے سے بڑھ گیا ہے. پہلے تھا 1457, اب کا بیلنس ہے آپ کا 1557. فوری افیکٹ ہوا ہے ہمارے اس چیز کو سیو کرنے کا ڈائریکٹ ہمارے بیلنس شیٹ کے اوپر, اور یہی انٹیگریٹڈ سسٹم کی سب سے بڑی خوبی ہے. جو چیزیں آپ کرتے جائیں گے اس کا افیکٹ آپ اسی وقت اپنی رپورٹوں میں دیکھ سکتے ہیں. یاد رہے یہ اکاؤنٹس ریسیویبل وہ پیسہ ہے جو ہمارے پاس آیا نہیں ہے, ہم نے ابھی اپنے کسٹمر کے کلائنٹ سے لینا ہے. اس کو ہم نے صرف اور صرف انوائس کر کے سکون نہیں کرنا کہ یہ پیسہ ہمارے پاس آ گیا. ریکوری ہماری ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور پورے اکاؤنٹنگ سسٹم میں اور پورے بزنسز میں یاد رہے ریکوری سے آپ کا بزنس چلتا ہے. خالی اکاؤنٹ ریسیویبل کھڑا ہونے سے آپ کا بزنس نہیں چلتا. لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اکاؤنٹ ریسیویبل کتنا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل ہمارے پاس لوگوں کا کب سے کھڑا ہوا ہے. 30 دن ہو گئے ہیں, 60 دن ہو گئے ہیں, 90 دن ہو گئے ہیں, اور اس حساب سے ہمیں ریکوری کرنی ہے. لیکن سب سے پہلا ہنٹ ہمیں اپنی بیلنس شیٹ سے ملتا ہے, اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ ریسیویبل کے لیجر میں جائیں اور وہ انوائس ڈھونڈیں جو آپ نے ابھی ڈالی ہے. وہ آپ کو وہاں نظر آ جائے گی کہ آپ نے یہ 1,00,000 روپے کی انوائس ادھر ڈالی ہے اس تاریخ کو. اس طریقے سے ہمارا اکاؤنٹ ریسیویبل بڑھتا رہے گا, اور جیسے جیسے ہمارے پاس پیسے آتے رہیں گے ہم اپنے اکاؤنٹ ریسیویبل کو کم کرتے رہیں گے, اور وہ بھی آٹومیٹکلی بیک گراؤنڈ میں کمپیوٹر کرتا رہے گا. آل یو ہیو ٹو ڈو از input an invoice. Based on that your account receivable is going to go up automatically, and when you receive payment all you have to do is account for the deposit that you have received, and your account receivable is going to go down. یہ میکینزم ہے جس کے تحت ہمارا پورا اکاؤنٹنگ سسٹم چلتا ہے, اور ہمارے کوئک بکس کے اندر یہ بلٹ ان ہے. آپ کو جب بھی چیک کرنا ہو کہ ہمارے پاس کتنا اکاؤنٹ ریسیویبل کھڑا ہے آپ نے اپنی بیلنس شیٹ میں دیکھنا ہے. اور اکاؤنٹ ریسیویبل بہت بڑا ہونا کوئی پریشان کن بات نہیں ہے جب تک کہ آپ کی ریکوریز بھی اسی اسپیڈ سے ہو رہی ہوں. تو بیسکلی آج کا لیسن یہ تھا کہ اکاؤنٹ ریسیویبل ہم چیک کیسے کر سکتے ہیں, کس طریقے سے بڑھتا ہے, اور ہم آئندہ لیکچرز میں یہ دیکھیں گے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل کے اگینسٹ جو ہم پیمنٹ لے رہے ہیں اس کو ہم کیسے ریکارڈ کریں اور اکاؤنٹ ریسیویبل کو کم کریں. ان موسٹ بزنسز اکاؤنٹ ریسیویبل از آف کریٹیکل امپورٹنس. بہت سارے بزنسز ریٹیل کے ہوتے ہیں, اس میں تو آپ کو فوری کیش مل جاتا ہے. بڑے بڑے سٹورز ہوں, چھوٹا سٹور ہو, میڈیکل سٹور ہو, ان میں سارا کام ریٹیل پہ ہو رہا ہے. لیکن بہت سارے ایسے بزنسز ہیں جس میں آپ کو پیسے کچھ دنوں کے بعد ملتے ہیں سیل ہونے کے, اور اس کو ریکارڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم انوائس کے تھرو ریکارڈ کرتے ہیں, اور جب ہمیں ایکچوئل فنڈز آ جاتے ہیں تو ہم اس انوائس کو مارک کرتے ہیں کہ اس کے فنڈز آ گئے, اور اپنے پاس اکاؤنٹ میں یا کیش میں جہاں چاہیں اسے ہم اکاؤنٹ فار کر لیتے ہیں. یہ کیسے کرتے ہیں یہ ہم آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے.